اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ٹیوبس کے بارے میں، ڈیفرنٹ ٹیوب یوزز ان لیبارٹری۔ لیبارٹری میں مختلف قسم کے ٹیوب یوز ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس پہلے نمبر پر جو موجود ہے وہ ہے بلو ٹاپ ٹیوب، اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے EDTA ٹیوب، اور اس کو لیونڈر ٹاپ ٹیوب بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا جو ایبریویشن ہے وہ ہے ایتھائلین ڈائی امائن ٹیٹرا ایسیٹک ایسڈ۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ریڈ ٹاپ ٹیوب، فورتھ نمبر پر گرین ٹاپ ٹیوب، نمبر 5 جو ہے وہ ہے گرے ٹاپ ٹیوب، نمبر 6 ہمارے پاس ہے وہ ہے یلو ٹاپ ٹیوب، اور 7 نمبر پر جو ہے وہ ہے بلیک ٹاپ ٹیوب، اور لاسٹ پہ جو ہے وہ ہے جل ٹیوب۔ اب ہم اس کو آہستہ آہستہ ایک ایک کو ایکسپلین کریں گے کہ اس میں کون سا اینٹی کوگولنٹ موجود ہوتا ہے اور کس چیز کے لیے، اور اس سے پہلے آپ کو ٹیوب کے بارے میں پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہر ٹیوب کے اوپر ایک فلنگ لائن موجود ہوتا ہے، ایک انڈیکیٹر موجود ہوتا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حد تک آپ فل کر سکتے ہیں، اس میں آپ خون وغیرہ جو بھی سیمپل ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر اس سے کم ہو یا زیادہ ہو تو وہ آپ کے ریزلٹ کو بالکل متاثر کر سکتا ہے اور آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ خراب کر سکتا ہے۔ پہلا جو ہے وہ ہے بلو ٹاپ ٹیوب۔ اس میں جو بیسیکلی موجود ہوتا ہے وہ ہے سوڈیم سائٹریٹ، جو کوگولیشن سٹڈی کے لیے یہ ٹیوب یوز ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پاس یوز ہوتا ہے PT پروتھرومبین ٹائم کے لیے، PTT کے لیے پارشل تھرومبوپلاسٹین ٹائم، اور پارشل تھرومبوپلاسٹین اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے یہ ٹیوب۔ اور جو ہمارے پاس اس کے بعد ہے وہ ہے ڈی ڈائمر، اس کے لیے بھی وہ یوز ہو سکتا ہے، یوز ہو جاتا ہے۔ اور فار ایکوریٹ ریزلٹ دس ٹیوب شوڈ بی فلڈ ٹو گیو این انڈیکیٹر۔ یہ ہم نے تو پہلے بھی بتایا کہ ہر ٹیوب کے اوپر ایک انڈیکیٹر فلنگ ایک انڈیکیٹر موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں تو یہاں پہ ایک موجود ہے ہمارے پاس انڈیکیٹر، یہ ایک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہے اس کے اوپر۔ ہر ایک ٹیوب کو آپ اس انڈیکیٹر تک فل کریں گے، اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو پھر آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ خراب کر سکتا ہے اور متاثر کر سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے پاس اس کے بعد ہے EDTA ٹیوب یا لیونڈر ٹاپ ٹیوب۔ اس کو ایتھائلین ڈائی امائن ٹیٹرا ایسیٹک ایسڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا جو فل فارم ہے، جو ایبریویشن ہے وہ اس کا ہے ایتھائلین ڈائی امائن ٹیٹرا ایسیٹک ایسڈ۔ اور اس کا جو مین فنکشن ہے وہ کیا ہے کہ اس میں اینٹی کوگولنٹ موجود ہوتا ہے، اور یہ اینٹی کوگولنٹ کا کام کیا ہے سپریٹ کیلشیم فرام بلڈ، اور جب کیلشیم بلڈ سے بالکل سپریٹ کرتا ہے، الگ کرتا ہے، تو پھر ہمارے پاس بلڈ جو ہے وہ کلوٹ نہیں بن جاتا، اور یہ کلوٹ سے کمپلیٹلی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ زیادہ تر یہ DTA ٹیوب ہمارے پاس یوزز فار ہیماٹولوجی، ہیماٹولوجی کا جو پروسیجر ہے اس میں زیادہ تر یوز ہوتا ہے، جس طرح ہمارے پاس ہے CBC ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ریٹک کاؤنٹ، اور اس طرح اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں G6PD اور HB1C HB الیکٹروپوریسس کے لیے بھی یہ ٹیوب یوز ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد بلڈ گروپ میں بھی یہ یوز ہوتا ہے، جس طرح لوگ تو بالکل ڈائریکٹلی فنگر پہ پرک کرتا ہے، لیکن EDTA سے بھی آپ بلڈ گروپ بالکل کمفرٹیبل طریقے سے کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں ایسار ایریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ، جو ہمارے پاس وسٹر گرین جو میتھڈ ہے، اس کے لیے بھی یہ ٹیوب بالکل یوز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں اس ڈائیگرام میں دیکھ لیں، ہمارے پاس وسٹر گرین ٹیوب کا جو ریک ہے وہ بھی موجود ہے، اور وسٹرن گرین ٹیوب یہ بھی موجود ہے۔ تو آپ اس کو EDTA کے اندر آپ بالکل پینیٹریٹ کریں گے، انٹر کریں گے اس ٹیوب کو، اور بالکل آپ پراپر طریقے سے اس کو فل کر سکتے ہیں، اور پھر ایریتھروسائٹ جو سیڈیمنٹیشن ریٹ ہے بالکل ودن 1 آور، ایک ہی آور میں آپ کو وہ ریزلٹ دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریڈ ٹاپ ٹیوب۔ اس میں ہمارے پاس بالکل اینٹی کوگولنٹ موجود نہیں ہوتا، بالکل اس میں کوئی اینٹی کوگولنٹ موجود نہیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس جو کچھ کیمسٹری ٹیسٹ کے لیے، ڈرگ لیول کے لیے یہ یوز ہوتا ہے،
اور اس میں 10 ml بھی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے جو بلڈ بینک میں فار اینٹی باڈی اسکریننگ کے لیے جب کوئی کرتا ہے تو یہ ٹیوب یوز کر سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس یہ وٹامنس جو لیول ہے اس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں ٹیومر مارکر جو ہے اس کے لیے بھی ریڈ ٹاپ ٹیوب جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. اور اس میں ہمارے پاس کوئی اسپیشل اینٹی کوگولنٹ موجود نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے گرین ٹاپ ٹیوب. گرین ٹاپ ٹیوب میں جو ہمارے پاس اس کو سوڈیم ہیپارین اور لیتھیم ہیپارین اس میں موجود ہوتا ہے. اور یہ بھی ہمارے پاس سیرولوجیکل ٹیسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، جس طرح ہمارے پاس ہو گیا آر اے فیکٹر ہو گیا، اور ساتھ ساتھ میں ASO جو ٹیسٹ ہے، ICT میتھڈ کے لیے زیادہ تر جو اسٹرپ کے جو میتھڈ کے لیے جو ٹیسٹ یوز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہمارے پاس جو پراپر ٹیوب ہے وہ بھی ہمارے پاس گرین ٹاپ ٹیوب یوز ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اسپیشل کیمسٹری کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ روٹین کیمسٹری کے لیے بھی بالکل یوز کر سکتے ہیں گرین ٹاپ ٹیوب. اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹیوب ہے وہ ہے گرے ٹاپ ٹیوب. اس میں کیا موجود ہوتا ہے؟ اس میں موجود ہوتا ہے پوٹاشیم آکسیلیٹ جو گلوکوز کو بالکل پراپر طریقے سے پریزرو کر سکتا ہے. اور گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹنگ GTT کے لیے ہمارے پاس یہ ٹیوب یوز ہوتا ہے. کیونکہ اس میں ہمارے پاس پوٹاشیم آکسیلیٹ موجود ہوتا ہے، اور یہ بالکل آپ کی گلوکوز جو ہے بلڈ میں جو گلوکوز ہے اس کو بالکل پراپر طریقے سے وہ پریزرو کر سکتا ہے. اور پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے یلو ٹاپ ٹیوب. اس ٹیوب میں موجود کیا ہوتا ہے؟ اس میں موجود ہوتا ہے ایسڈ سائٹریٹ ڈیکسٹروز اینٹی کوگولنٹ موجود ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے پاس ہول بلڈ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور اسپیشلی جو یوز ہوتا ہے وہ ہے ٹیشو ٹائپنگ. جب کوئی ٹیشو کا ٹرانسپلانٹیشن کرے تو اس کے بعد پھر ڈونر اور ریسیپٹن کے بٹوین جو ہے جو درمیان میں ہے وہ کمپٹیبلٹی بھی بالکل چیک کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو ٹیوب یوز ہوتا ہے وہ کون سا ٹیوب یوز ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے یلو ٹاپ ٹیوب. اس کے لیے یوز ہوتا ہے اسپیشلی مینلی فار ٹیشو ٹرانسپلانٹیشن. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے بلیک ٹاپ ٹیوب. اس میں بھی ہمارے پاس سوڈیم سائٹریٹ موجود ہوتا ہے جو بالکل اس میں بھی بلڈ بالکل کلوٹ نہیں ہوتا. اور یہ ہمارے پاس مینلی جو پراپر وسٹر گرین ایریتھروسائٹ سیڈیمنٹریشن کے لیے جو یوز ہوتا ہے وہ ہے بلیک ٹاپ ٹیوب. اس میں بھی ہمارے پاس سائز آتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس یہ جو ہے وہ ہے 4 ml، اور اس کے ساتھ یہ بھی اس سے تھوڑا ml میں زیادہ ہے 8 ml، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی ڈفرینٹ سائز آتے ہیں. تو یہ یوز ہوتا ہے ایسار کے لیے، ایریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ کے لیے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے جیل ٹیوب. جیل ٹیوب میں ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس جو موجود ہوتا ہے وہ ہے کلوٹ ایکٹیویٹر. جب ہم اس میں بلڈ انٹر کرتے ہیں تو بالکل یہ کچھ ٹائم بعد وہ کلوٹ بن جاتا ہے. اور یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس اسپیشل کیمسٹری میں بھی یہ ٹیوب یوز ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس یہ یوز ہوتا ہے روٹین کیمسٹری میں. اور اس کا جو مین فنکشن ہے وہ کیا ہے کہ اس میں ہمارے پاس جیل موجود ہوتا ہے. اگر آپ اس ڈائیگرام پہ دیکھ لیں، اگر ہم اس میں بلڈ انٹر کرتا ہے اور پھر ہم پراپر طریقے سے اس کو سینٹریفیوج کریں تو پھر ہمارے پاس سیرم یا جو پلازما ہے وہ بالکل اوپر آ جاتا ہے، بیچ میں ہمارے پاس جیل آ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو سیلز ہے وہ سیڈیمنٹ بالکل ٹیوب کے باٹم میں چلا جاتا ہے. اور اس طرح ہم پھر آسانی کے ساتھ سیرم پلازما کو بالکل اٹھا سکتے ہیں تھرو پیپٹ. جو کچھ بھی ہے جو ڈراپر وغیرہ ہے جو بھی ہے اس کے ساتھ ہم بالکل آسانی کے ساتھ وہ اٹھا سکتے ہیں. اور پھر بلڈ اور سیرم جو پلازما ہے وہ دونوں کے بیچ میں جیل ہوتا ہے، پھر بالکل مکس ہونے سے بالکل کمپلیٹلی محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ جیل ٹیوب استعمال کر سکتے ہیں اسپیشل کیمسٹری کے لیے اور روٹین کیمسٹری کے لیے. فار مور ویڈیوز یو لائک مائی Facebook page Medical World, and also subscribe my YouTube channel IT Technologies. Thank you so much again.